بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ روزانہ کی طرح جی بہت ہی زبردست سا آئیڈیا ہم آپ کے لیے لے کے آ گئے ہیں۔ آج بھی ہم جو ہے ویسٹ مٹیریل جو خراب ہوتے ہیں انہی کا یوز کریں گے اور بہت ہی زبردست سا جوتوں والا سٹینڈ بنائیں گے۔ آج ہی خالی جو آئل والے خالی ڈبے ہوتے ہیں انہی کا ہم زبردست سا سٹینڈ بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس طرح کا کارڈ بورڈ کا ایک خالی ڈبہ لیا ہے جو تھوڑا خراب سا ہے، لیکن میں اسے کٹنگ کروں گی اور اس کے اندر بھی جو ہے کارڈ بورڈ لگائیں گے اور یہ مضبوط والا مطلب کارڈ بورڈ بن جائے گا۔ یہ کارڈ بورڈ کا ڈبہ بن جائے گا۔ اوپر سے اس کے کیپ کو کٹ کر لیں گے، اوپر سے انہیں کٹنگ کر لیں گے چاروں سائڈ سے۔ تو اگر آپ کے پاس خالی آئل والے ڈبے زیادہ ہیں تو آپ بہت ہی آسان طریقے سے یہ سارے ڈبوں کو جوڑ کر آپ بہت ہی زبردست سا جوتوں والا سٹینڈ بنا سکتے ہیں۔ میرے پاس ڈبے کم تھے تو اس لیے میں نے یہ بڑے والا ڈبہ بھی یوز کر لیا ہے۔ اب جی اس کو میں نے اوپر سے کٹنگ کر لیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ماسکنگ ٹیپ لگا لیں گے اور اس کو جوڑ لیں گے، پکا کر لیں گے مطلب۔ تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے یہ لگا دی ہے۔ سارے خراب ایجز ہیں ان کے اوپر ہم اس طرح سے ماسکنگ ٹیپ لگا لیں گے۔ اوپر والی سائڈ پہ بھی اسی طرح سے ماسکنگ ٹیپ لگا لیں گے۔ یہ ڈبہ تھوڑا بڑا تھا تو یہ جو ہے کیمرہ صحیح طریقے سے لگ نہیں رہا تھا، تو بس جو ہے میں اس کو لگا لیتی ہوں۔ یہ بیچ میں بھی کارڈ بورڈ کا پیس لگا لیں گے تاکہ جو کیپ ہے تو اسے اچھے طریقے سے ہم مضبوط مطلب کر لیں دوسری سائڈ والے۔ اب جی سارے جو ہے ڈبے کے حساب سے جو ہے میں نے اور کارڈ بورڈ کو کٹنگ کر لیا ہے تاکہ یہ مطلب تھوڑی سی اس کو مضبوطی مل جائے، مطلب موٹا ہو جائے یہ کارڈ بورڈ کا ڈبہ۔ تو نیچے بیس میں بھی میں نے اس طرح سے گلو کے ساتھ کارڈ بورڈ لگا دیا ہے اور سائڈوں پہ بھی اسے کارڈ بورڈ لگا کے مضبوط کر لیں گے ہم۔ ہاٹ گلو کے ساتھ اسے لگا دیں گے۔ آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو آپ وائٹ گلو دوسرا جو آتا ہے وہ بھی لیکوڈ والا، اس سے بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو۔ لیکن مجھے جو ہے ویڈیو شوٹ کرنی تھی تو اس لیے میں اسے ہاٹ گلو کے ساتھ ہی لگا رہی ہوں۔ ہاٹ گلو کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز بنانی ہوتی ہے تو وہ جلدی سے ہماری ریڈی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے جو ہے یہ ساری سائڈوں پہ کارڈ بورڈ لگا دی ہیں۔ اب یہ مضبوط والا جو ہے کارڈ بورڈ کا ڈبہ بن گیا ہے۔ جو بھی ہم اب اس کا سٹینڈ بنائیں گے تو مضبوط بنے گا۔ اب جی سارا گلو کے ساتھ میں نے چاروں سائڈوں سے اسے پکا کر لیا ہے۔ اب جی اوپر والے جو ایجز خراب والے ہیں اس پہ بھی ماسکنگ ٹیپ لگا لیں گے۔ اب جی یہ دیکھیں جی میری ماسکنگ ٹیپ ختم ہو گئی۔ اب میں دوسری سلوشن ٹیپ لگا لوں گی اس کے اوپر تاکہ اس کے خراب ایجز جو ہیں وہ پلین ہو جائے، مطلب جو ہم نے کارڈ بورڈ لگایا ہے وہ مضبوطی سے جوڑ جائے۔ اب جی ایک سائڈ پہ اس کو رکھتے ہیں۔ اب چھوٹے والے جو آئل کے خالی ڈبے لیے ہیں ان کے بھی اوپر سے اس کو مطلب کٹنگ کر لیں گے، ہم پلین کر لیں گے ان کے کناروں کو بھی۔ اس طرح کے جو کارٹن ہوتے ہیں آئل والے جو خالی مطلب کارٹن ہوتے ہیں تو یہ ایسے مضبوط والے ہوتے ہیں، ان کی اوپر شیٹ بھی لگی ہوتی ہے اور یہ تھوڑا پانی وغیرہ بھی لگے تو اس کو تو یہ مضبوط مطلب ہوتے ہیں، اس کے اوپر شیٹس لگی ہوتی ہے۔ تو ویسے بھی یہ آئل کے کارٹن جو ہے جو بھی مناظر بنائیں تو بہت ہی زبردست سے بنتے ہیں۔ اب جی ہم نے سارے کے جو ہے باکس ہیں تو ان کے کیپ کٹنگ کر لی ہیں۔ اب دو باکس کو اس طرح سے جوائنٹ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو آپ زیادہ والا جوتوں والا سٹینڈ ریڈی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جوتے کسی الماری وغیرہ میں رکھتے ہیں تو اس طرح سے جوڑ کے بھی آپ الماری وغیرہ میں اس ڈبوں کو رکھ سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست طریقے سے آپ کے جوتے آرگنائز رہتے ہیں۔ اوپر نیچے ہم جوتے رکھتے ہیں تو وہ ہمارے جو جوتے ہیں وہ خراب بھی ہوتے ہیں اور جو ہمارے فینسی جوتے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح سے مضبوط رہتے ہیں، مطلب صحیح رہتے ہیں، ان پہ سے جو سٹون وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں اترتے۔ تو آپ اس طرح سے رکھیں تو اب جی میں نے یہ اس طرح سے جو 4 ڈبے آئل والے ہیں خالی تو ان کو میں نے جوڑ لیا ہے اور اس جو بڑا کارڈ بورڈ والا ڈبہ ہے اس کے اوپر لگا دوں گی ہاٹ گلو کے ساتھ۔
تو یہ دیکھیں جی میں نے اسے اس طرح سے ریڈی کر لیا ہے۔ اب ایک کارڈ بورڈ کا پیس لیا ہے اور اس کے سائڈوں پہ میں لگا لوں گی۔ تو یہ دیکھیں جی اب اس کے ساتھ میں جو ہے کارڈ بورڈ کو لگا دوں گی گلو کے ساتھ، بالکل اسی سائز کا کٹنگ کر لیا ہے کارڈ بورڈ کو۔ آپ چاہیں تو جو ہے اسے زیادہ صفائی سے بھی بنا سکتے ہیں، میں نے بھی بنایا ہے خوبصورت۔ ہمارا جو ہے یہ والا جوتوں والا سٹینڈ لگ رہا تھا، لیکن آپ اس سے زیادہ بھی خوبصورتی سے بنا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کوئی شیٹ لگا سکتے ہیں یا اس کے اوپر کلر بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی آپ کے پاس پرانا کپڑا ہو یا کوئی اس طرح کی جو پرانی شرٹ وغیرہ ہوتی ہیں یا جینس کا کپڑا ہو، یا صرف اس کے اوپر آپ ڈسٹمبر یا پینٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب جی یہ دیکھیں جی چاروں سائڈ پہ میں کارڈ بورڈ لگا دوں گی۔ یہ کارڈ بورڈ اس لیے ہم نے لگایا ہے تاکہ جو ہم نے اندر چھوٹے ڈبے لگائے ہیں تو یہ مضبوط ہو جائیں۔ تو یہ چاروں سائڈ پہ میں نے اس طرح سے لگا دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی اس کو میں نے گلو کے ساتھ پکا کر دیا ہے۔ اب جو شارٹ کنارے ہیں انہیں کٹنگ کر لیں گے، خراب والے ایجز جو ہیں اس کے۔ اب جی اس طرح کی نرم والی فوم شیٹ لی ہے، یہ میں لگاؤں گی اس کے اوپر۔ تو یہ پنک کلر کی ہے، تو یہ بہت ہی پیارا کلر ہے پنک کلر۔ آپ چاہیں تو کوئی ڈارک کلر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میں اس کے اوپر پنک والا کلر لگاؤں گی۔ اب جی یہ شیٹ بھی اوپر اس کے اوپر لگا دیں گے، فوم شیٹ ہے تو یہ ہمیں ڈالر شاپ سے آرام سے مل جاتی ہے۔ تو آپ ان کو جو ہے ہمارے دراز وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی بھی ٹیبل وغیرہ ہوتے ہیں، اس فوم شیٹ کو آپ اوپر لگائیں تو یہ مطلب واٹر پروف بھی ہوتی ہے۔ دراز وغیرہ میں رکھیں تو یہ شیٹ بہت ہی جو ہے مطلب اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے۔ اب یہ میں نے لگا دی ہے اس طرح سے گلو کے ساتھ، یہ چاروں سائڈ پہ میں لگا دوں گی۔ اب جی میں نے اس طرح سے ڈسٹمبر لیا ہے اور جو اندر والی سائڈ ہے سارا ڈسٹمبر کر لوں گی میں وائٹ کلر کا۔ آپ کے پاس پینٹ ہے پینٹ کر سکتے ہیں، یا ایکریلک کلر ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس یہ اس طرح سے پڑا ہوا تھا تو یہ میں کر رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو کوئی شیٹ وغیرہ بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں۔ اب جی میں نے اس طرح سے یہ پٹیاں کاٹ دی ہیں کارڈ بورڈ کی، تو یہ میں اس کے اوپر وائٹ کلر کی لگا دوں گی شیٹ۔ آپ ریڈ کلر والا سائڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں وائٹ کلر والی سائڈ اس کی یوز کروں گی اور وائٹ کلر لگاؤں گی۔ مجھے اس کا کلر ہلکا ہلکا مطلب کلر رکھنا تھا، اس لیے میں نے وائٹ ہی لگا دیا ہے۔ اب اسی طرح سے یہ ساری شیٹ کو میں ریڈی کر لوں گی، جو خراب جگہ ہے تو اس پہ لگانے کے لیے، تاکہ یہ جو ہمارا سٹینڈ ہے اس کو جو ہے یہ دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ تو آپ اگر کسی الماری وغیرہ میں رکھ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی اس کو رکھ کے جوتے رکھ سکتے ہیں۔ اب اس طرح کے پرفیوم والے مطلب پرفیوم والے کیپ ہوں آپ کے پاس، یا اس طرح سے جو کلر سپرے ہوتا ہے اس کے بھی کیپ ہوں، تو وہ آپ نیچے اس کے مطلب لگا سکتے ہیں، اس کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ لگا سکتے ہیں، مطلب اس کو تھوڑی سی زمین سے اوپر ہائٹ ملے۔ اب یہ شیٹ میں نے اس طرح سے اس کے اوپر لگا دی ہے، تو اسی طرح سے یہ سارے کیپ کو میں ریڈی کر لوں گی۔ چار مطلب میں نے ریڈی کر لی ہیں اس طرح سے۔ تو یہ دیکھیں جی چار میں نے اس طرح سے ریڈی کر لی ہیں۔ اب جی شیٹ ہم اس طرح جو خراب اس کے ایجز ہیں اس کے اوپر لگا لیں گے۔ گلو کے ساتھ لگاتے جائیں گے۔
یہ دیکھیں جی یہاں پر بھی میں نے لگا دی ہے. اب اسی طرح سے ہم ساری لگائیں گے. تو یہ دیکھیں جی یہ سائڈوں پہ بھی لگا دی ہے شیٹ. تو یہ ان کو میں گلو کے ساتھ اچھے طریقے سے چپکا دوں گی. تو اب یہ ساری لگا لی ہے میں نے اسی طرح سے. اب جی ہم جو اس کے نیچے مطلب اس کو تھوڑی ہائٹ میں لیں تو ہم اس طرح سے اس کے نیچے جو ہے اس طرح سے اس کی ٹانگیں لگا دیں گے تھوڑی سی ہائٹ دینے کے لیے. اب یہ دیکھیں جی میں نے لگا لی. زبردست ہمارا جوتا والا سٹینڈ بن کے ریڈی ہو گیا. آپ چاہیں تو اسے مطلب ڈیکوریشن پیس وغیرہ رکھنے کے لیے بھی آپ ایک کونے پہ اس کو رکھ سکتے ہیں. یہ پڑا ہوا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. اب یہ ہمارا مضبوط والا سٹینڈ بن کے ریڈی ہو گیا. آپ اس الماری وغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں. اب جی اس کے اوپر میں نے اس طرح سے فینسی جوتے رکھ دیے ہیں اور اوپر اس طرح سے میں نے ایک فلاور پوٹ اور اس طرح کا باکس ریڈی کر دیا. یہ بھی ہم نے آرگنائزر ہم نے ریڈی کیا تھا. تو یہ پڑا ہوا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ اس میں ہم بہت سارے جوتے رکھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو باکس جوتوں کے بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ آئیڈیا میرا آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے بہت ہی یوزفل ہوگا.